آپ نے فائور گگ کی تمام ایسیو اسٹریٹجیز اپنائی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی گگز کے اوپر کلکس نہیں آ رہے، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے گگز کے اوپر ہائی ریٹ آف کلکس کیسے لے سکتے ہیں ایک اچھی امیج کو ڈیزائن کرنے کے بعد۔ یہ امیج ہے، ایک یہ امیج ہے اور ایک یہ امیج ہے، ان تینوں میں سے مجھے بتائیے کہ کون سی امیج اچھی ہے، تو یقیناً ان تینوں میں سے جو امیج اچھی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلیم رضا ہیکل، آپ تمام ویورز کو ڈیجیٹل ہیکل یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آپ نے فائور گگ کی ایسیو اسٹریٹجیز مکمل کی ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گگز کے اوپر زیادہ سے زیادہ کلکس ہوں، امپریشنز ہوں اور پھر آرڈرز بھی آنا شروع ہو جائیں۔ حقیقت میں چاہتے تو یہی ہے لیکن آپ کے کلکس نہیں آتے، آپ کے امپریشنز نہیں آتے، آپ کی گگ صحیح طرح پرفارم نہیں کر پا رہی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ سر ہم ایسیو اسٹریٹجیز آپ نے جیسے جیسے بتائی ہیں ویسے ویسے ہم نے اپلائی کیے ہیں لیکن پھر بھی ہماری گگ پرفارم نہیں کر رہی، وجہ کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں پریکٹیکلی میں آپ کو گگ امیج کیسے بنائی جاتی ہے، ایک اپیلنگ گگ امیج جو کہ اگر کوئی بائر ملٹیپل سیلرز کے درمیان میں دیکھے تو آپ کی وہ گگ امیج سٹینڈ آؤٹ ہو، ایسی گگ امیج کیسے ڈیزائن کی جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کینوا اور فوٹوشاپ کے اوپر ڈیزائن کر کے سکھاؤں گا۔ آپ لوگوں نے کوششیں کرنے کی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ اس کے اوپر میں کچھ اور نئی چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ نے سیکھنا ضروری ہے۔ کلکس جب زیادہ آتے ہیں تب آپ کی گگ رینک کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا دو اس کے میتھڈز ہوتے ہیں، آپ نے کی ورڈ آپٹیمائزیشن کر کے اپنی گگ کو پہلے پیج کے اوپر تو لے گئے لیکن اب لے کر جانا الگ بات ہے، لوگوں کا اس کے اوپر کلک کر کے اپنی گگ کے اوپر لینڈ کرنا الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی گگ کو پہلے پیج کے اوپر لے گئے، یہ تو آپ کی کامیابی ہو گئی ایس ای او کی مدد سے۔ اب آپ نے بائر کو کنونس کرنا ہے کہ وہ آپ کے گگ کے اوپر کلک کرے، تو اس کے لیے آپ کی ایک اچھی کنونسنگ ایک اپیلنگ امیج ہونی چاہیے جو کہ بائر کو کنونس کرے کہ آپ کی گگ کے اوپر لینڈ کرے۔ اب ایسے امیج کیسے بنائی جائے، میں آپ کو تین ایگزامپل دیتا ہوں، ایک یہ امیج ہے، ایک یہ امیج ہے اور ایک یہ امیج ہے۔ ان تینوں میں سے مجھے بتائیے کہ کون سی امیج اچھی ہے، تو یقیناً ان تینوں میں سے جو امیج اچھی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے امیج کیسے بنائی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا، ہر پارٹ کو اپنے غور سے دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد بتائیے گا ایسے ہی امیج ڈیزائن کر کے آپ نے اپنی گگ کے اوپر پبلش کرنی ہے اور آپ نے مجھے انسٹا کے اوپر اسکرین شاٹ بھیجنا ہے کہ میں نے یہ گگ امیج بنائی ہے، اور اس کے بعد آپ کے امپریشنز اور کلکس دیکھیے گا کیسے آتے ہیں اگر آپ نے آن پیج ایسیو صحیح کی ہے۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر چلتے ہیں اور یہاں پر پریکٹیکل کام دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کینوا کی طرف لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھی ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گگ کے اوپر اپنی امیج لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک اچھی پروفیشنل امیج کو آپ اپنے پاس ریڈی رکھیں۔ ریڈی رکھنے کے بعد آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ ختم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر ٹیمپلیٹس میں جانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر گگ امیج کا جو سائز ہے نا وہ چونکہ اب چینج ہو چکا ہے وہ میں اس کے حساب سے بتا دیتا ہوں۔ کریٹ میں جانے کے بعد کسٹم سائز 1269، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ 720۔ جب یہ آپ کے پاس سائز آئے گا تو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس امیزنگ قسم کے یہاں پر آپ کو ٹیمپلیٹس نظر آئیں گے۔ اب آپ دو کام کر سکتے ہیں، یا تو آپ مکمل طور پر امیج کو یہیں پر ہی ڈیزائن کر کے لے کر جائیں اور فوٹوشاپ میں لے جا کر صرف آپ نے فوٹوشاپ میں لے کر جانا ہے اور وہاں ریزولوشن کو سیٹ کر کے سیو کرنا ہے تاکہ جو بلر ہوتی ہے نا یہ بلر نہ ہو، یا پھر آپ کچھ چیزیں یہاں ڈیزائن کر لیں کچھ چیزیں وہاں ڈیزائن کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب کیسے کرنا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے کوئی سی بھی ایک اپیلنگ ڈیزائن کو آپ نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے اٹھائیں گے، آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس بہت اچھے قسم کے یہاں پر امیجز یہاں پر آ رہی ہیں، یہ بیسیکلی ٹیمپلیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال کے طور پر یہ والی امیج سلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ امیج آپ نے کیسے ڈیزائن کرنی ہے، کینوا کے اوپر آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر آپ نے اپنی امیج استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امیج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپلوڈ میں جانا ہے۔ اپلوڈ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی امیج کو یہاں پر امپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس ایک امیج موجود ہے یہاں پر، اس کو میں یہاں یوز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس امیج کو میں یہاں پر اس کو ریموو کر کے اس امیج، اب یہ دیکھیں یہ اس طرف ہے، آپ نے یہاں سے اس کو دوسری طرف بھی فلپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو میں نے یہاں سے کیا کیا، اس کو میں نے بڑا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ مثال کے طور پہ گگ امیج بنا رہے ہیں انسٹاگرام کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، ایلیمنٹس میں جانا ہے۔ ایلیمنٹس میں جانے کے بعد انسٹاگرام لوگو ایک یہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک یہ لے کر آئیں کے بعد یہاں پر اگر کوئی 3D لوگو ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہاں پر جانا ہے انسٹاگرام 3D لوگو۔ آپ نے یہاں سے کوئی سا بھی ایک اٹھانا ہے، جیسے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو یہاں سے سیو ایز کرنا ہے۔ یہاں پر یہ کسی اور ٹائپ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے امیج، کیونکہ یہ امیج مجھے پسند آ گئی ہے تو اسی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے میں سیو کر لوں۔ اب ایک کام کرتا ہوں، اس کو میں یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر
بیک گراؤنڈ ریموور پہ چلا جاتا ہوں. بیک گراؤنڈ ریموو کیسے کرنا ہے میں آپ کو آن لائن بتا رہا ہوں. آپ نے سمپلی اس کے اوپر یہ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کو آپ نے پھر سیدھا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پر آنا ہے, کینوا میں آنا ہے. کینوا میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپلوڈ والے سیکشن میں آ کے اپلوڈ فائل, اور یہاں پر یہ والا امیج PNG میں ہے, اس کو آپ نے امپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. اس کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو امیج آپ کے پاس آئے گی نا, آپ نے اس کو یہاں پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ کو آپ نے آپ اس کے لیے آپ ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھیں مختلف پوسٹ کو بیک گراؤنڈ پہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی کیا کرنا ہے, یہاں پر میں مثال کے طور پہ اسی کو ہی رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں نے رکھ لیا. رکھنے کے بعد بیک گراؤنڈ کا جو میرے پاس کلر ہے نا, یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میری امیج آ گئی. یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑا کرنا ہے. بڑا کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یہاں پر لے کر آنا ہے, اور بلکہ اس کو میں ایسا کرتا ہوں, یہاں پر لے کر جاتا ہوں. ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ امیج کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے نا, یہ مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا, یہ مجھے کھائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں کیا کرتا ہوں, کلر یہاں پر تھوڑا سا میں چینج کر لیتا ہوں. اس کو میں یہاں پر لے کر آ جاتا ہوں, اور امیج کو میں واپس لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کوئی امیج سمجھنے والی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم کیا کرنے والے ہیں, یہاں پر ہمیں لکھنا ہے انسٹاگرام. ٹھیک ہے, اب انسٹاگرام لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے اچھا سا فونٹ سٹائل سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, فونٹ سٹائل ایسا ہو کہ مطلب مزہ آیا دیکھ کے. یہ یہاں سے اس کو آپ ترچھا ٹیڑھا میڑھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے میں نے اس کو چھوٹا کر لیا ہے, اور یہاں پر میں کچھ اور فونٹ سٹائل لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک امیج ہمارے پاس بن چکی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اس کو اس طرح کی امیج آپ نے بنانی ہے جو کہ مطلب تھوڑی سی کلیئر ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں سے شیئر میں جانا ہے. شیئر میں جانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے PNG کے بدلے یہاں پر آپ نے JPG کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ گگ کے اوپر اپلوڈ نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے, فوٹو شاپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو جسٹ فوٹو شاپ کے اوپر لے کر جانا ہے, اور اس کے بعد صرف وہاں پر ریزولوشن کو سیٹ کر کے سیو کرنا ہے. دیٹس اٹ. اچھا, جب آپ یہاں پر کنٹرول O پریس کریں گے, کنٹرول O جب پریس کریں گے تو وہ امیج کو باہر سے امپورٹ کرنے کی آپشن دے گا. تو یہاں پر ہماری امیج یہاں پر یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی, ہم نے اس کو یہاں پر فوٹو شاپ کے اوپر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ فوٹو شاپ میں اوپن کریں گے تو یہاں پر وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہاں پر آپ نے فائل میں جانا ہے. فائل میں جانے کے بعد آپ نے اس کو سیو ایز کرنا ہے. ٹھیک ہے, سیو ایز کرنے کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اب ایک اور چیز, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ریزولوشن صحیح نہیں ہے تو آپ نے امیج سائز میں جانا ہے. ٹھیک ہے, امیج سائز میں یہاں سارا کچھ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ریزولوشن کو آپ نے 100 کرنا ہے. کرنے کے بعد دوبارہ سے یہاں سے سائز اس کو آپ نے برابر کر دینا ہے, جیسے کہ 1269 اور یہاں پر 720 اور ریزولوشن ہماری 100. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ریزولوشن بعد میں صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پر کوئی برائٹنس کوئی اوپر نیچے کرنی ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر فیس تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. مثال ہم نے اس کو فائنل تھوڑی کرنا ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہاں پر آپ نے سمپلی کیا کرنا, تھوڑا سا اس کو اٹھانا ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا وائٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہاں پر آپ نے فائل میں آنا ہے, سیو ایز کرنا ہے, اور اس کے بعد JPG میں اس کو سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈز میں ہی آپ اس کو سیو کر لیں, اور آلریڈی ایگزسٹ ہے, بے شک آپ ریپلیس کر لیں. بلکہ مجھے ریپلیس نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ پہلے والے امیج اور بعد والے امیج میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس دکھانا تھا کہ پہلے والی امیج جب آپ زوم کریں گے تو وہ بلر ہوگی, یہ اب نہیں ہوگی. تو یہ آپ کے پاس ایک گگ امیج بن چکی ہے. اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. کئی بار دیکھا ہے کہ آپ لوگ اپنی امیجز میں مار کھاتے ہیں. آپ نے اتنی اچھی SEO کی ہوتی ہے لیکن آپ کی امیجز صحیح نہیں ہوتی, اتنی خراب ہوتی ہے, اتنی گندی ہوتی ہے, ان پروفیشنل امیجز ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے میں نہیں پسند کرتا. آپ خود ہی دیکھا کریں, آپ اپنی نیش کے اوپر دوسرے تمام سیلرز کی گگ امیجز دیکھیں اور اپنی امیج دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امیج خراب ہے تو فوراً آپ کو چینج کرنی چاہیے, اور یہی آپ کا فیلئر ہے. تو
तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको गिग इमेज डिजाइन करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी इमेजेस बनाना आए। मैंने आपको बताया भी है कि आप इमेजेस इंटरनेट से कैसे लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने 3D इमेज इंस्टाग्राम की मैंने इंटरनेट से यहाँ पर इंपोर्ट किया, और उसके बाद दूसरी जो हार्ट हैं इनको 2 किस्म की चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। तो इस तरह बैकग्राउंड मेरा अभी इतना सही नहीं है, लेकिन फ़ौरन वीडियो इतनी लंबी हो जानी थी अगर मैं फाइंड आउट करने बैठता, तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा फाइंड आउट करें, अपने आप को क्रिएटिव बनाएं और इन इमेजेस को अपीलिंग बनाएं ताकि आपको मैक्सिमम क्लिक्स मिले। जब आपको क्लिक्स मिलेंगे तो आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।